آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکمل شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ اسلام کے ایک ایسے خلیفہ جنہوں نے ان وقتوں کی دو سپر پاورز ساسانی اور بازنطینی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جن کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی تیزی سے پھیلی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ آج ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل برصغیر پاک و ہند میں کہاں آباد ہے۔ بنو امیہ کے عظیم ترین خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا کیا تعلق تھا، اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں نوفل بن عبد العزیٰ پہ جانا پڑے گا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا تھے۔ آپ بنو عدی قبیلے کے سردار اور قریش قبائل میں ایک جج یا قاضی کے طور پہ مشہور تھے۔ ان کی نسل تقریباً 6 پشتے پیچھے عدی بن کعب سے جا ملتی ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو عدی قبیلے کے جد امجد تھے۔ ویورز، مکہ میں بسنے والے قبائل کی مختلف ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ کوئی حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تو کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتا۔ بنو عدی کے ذمے 2 طرح کے کام تھے۔ ایک تو یہ کہ اس قبیلے کا ہر سردار قریش قبائل کا قاضی یا جج ہوا کرتا، اور دوسرا اگر کسی علاقے میں قریش کا سفیر یا نمائندہ بھیجنا ہوتا تو یہ بھی بنو عدی سے ہی جایا کرتا۔ عدی بن کعب کا شجرہ حضرت فہر، حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسماعیلی عربوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب بن نفیل اور والدہ حنتمہ بنت ہشام تھیں۔ خطاب بن نفیل اپنے والد کے انتقال کے بعد بنو عدی کے سردار کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 7ویں صدی عیسوی کے ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام سے پہلے یعنی بچپن اور جوانی کا زمانہ دیکھا، اور اسلام آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ویورز، خطاب بن نوفل اپنے ایک بھتیجے زید ابن عمرو کے سخت خلاف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زید نے پتھر سے بنی مورتیوں کو پوجنے سے انکار کر دیا تھا، اور آپ مستقبل میں ایک نبی کے آنے پہ بھی یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ خطاب نے انہیں مکہ سے نکال دیا، جس کے بعد زید نے اپنی باقی کی زندگی مکہ کے اطراف کے پہاڑوں میں گزاری۔ زید کے بیٹے سعید ابن زید نے اپنے والد کی پیشن گوئی کو بالکل ٹھیک پایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک عشرہ مبشرہ صحابی بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عمر کی سگی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے حضرت عمر سے چھپ کے اکٹھے اسلام قبول کیا، اور جب حضرت عمر کو ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آپ نے اپنی بہن کو خوب مارا، لیکن اس واقعے کے بعد بہت جلد آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اگر حضرت عمر فاروق کی والدہ حنتمہ بنت ہشام کی بات کریں تو آپ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف اول کے دشمن ابو جہل کی سگی بہن تھیں۔ خطاب بن نوفل نے دوسری شادی اسما بنت وہب سے کی، جن کا تعلق بنو اسد قبیلے سے تھا۔ ویورز، بنو اسد وہ قبیلہ ہے جسے آج تک پوری دنیا کے مسلمان بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید ہونے والے تمام اہل بیت کو دفنایا تھا۔ اسما بنت وہب سے خطاب کے ایک بیٹے زید ابن الخطاب پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا،
اور غزوہ بدر، احد اور خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹی اسماء بنت زید تھیں۔ حضرت عمر فاروق سن 584 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے سینئر اصحاب میں سے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ سنی مکتب فکر کے دوسرے خلیفہ راشد، جبکہ شیعہ مکتب فکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ اونچا مقام نہیں دیتے۔ اسلام کے شروعات میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں شامل تھے۔ آپ کی بہن فاطمہ، بھائی زید اور بہنوئی سعید ابن زید نے تو جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ نے اسلام آنے کے بعد 6 سال تک اسلام قبول نہ کیا۔ سن 616 صدی عیسوی میں جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ پہلے مسلمان تھے جو سرعام خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے، اور قریش میں کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو روک پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، اور ان کے دور میں اسلامی سلطنت اتنی تیزی سے پھیلی کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے 10 سالہ دور حکومت میں پوری کی پوری ساسانی سلطنت اور کئی بازنطینی شہروں کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کر لیا گیا۔ ویورز، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تاریخ میں بھی ایک عظیم لیڈر کے طور پہ جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فلسطین کی فتح کے بعد یہودیوں پر اس سرزمین پہ آنے کی پابندی ختم کر دی جو رومی سلطنت نے ان پر لگائی تھی، لیکن حکومت کرنے کے صرف 10 سال بعد انہیں ایک پرشین غلام ابو لولو فیروز نے خنجر مار کے شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کیں، لیکن تاریخ میں آپ کی صرف 7 بیویوں کے نام ملتے ہیں۔ آپ کی ان بیویوں سے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آپ کے بیٹوں میں صرف ایک بیٹے سے آپ کی نسل آگے چلتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت زینب بنت مازون سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ ان تینوں میں سب سے اہم آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کے نام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حفص بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، چنانچہ ان کے ذریعے آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب سے آپ کے سب سے اہم بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک صحابی رسول اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے بڑے راوی حدیث تھے، جن سے تقریباً 2630 احادیث روایت کی گئیں۔ فاروقی خاندان کا نسب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی بیٹے سے آگے چلتا ہے، جس کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام کلثوم بن جروال تھیں، جو اپنی ساری زندگی مشرک رہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں طلاق دے دی۔ ام کلثوم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں حضرت عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے قتل میں ملوث ہونے کے شک میں کئی پرشینز اور کرسچن لوگوں کو قتل کیا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو یہ حضرت علی کے سب سے بڑے مخالف امیر معاویہ کے زیر سایہ شام چلے گئے، جہاں انہیں اموی فوج کی ایلیٹ بٹالین کا کمانڈر بنا دیا گیا، اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔ ویورز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی 3 بیویوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں، لیکن آپ کی جس بیوی پہ سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔
सुन्नी और शिया दोनों उलमा इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि ये शादी हुई थी। अलबत्ता शिया मकतब फ़िक्र के लोग ये मानते हैं कि ये शादी ज़बरदस्ती की गई, जबकि सुन्नी उलमा इस बात की नफ़ी करते हैं और ये मानते हैं कि हज़रत उम्मे गुलसूम से शादी का मकसद हज़रत उमर का अहले बैत से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना था। हज़रत उम्मे गुलसूम से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक बेटे ज़ैद और एक बेटी रुकैया पैदा हुई, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नवासे थे। व्यूअर्स, अगर हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के आपसी ताल्लुक़ की बात करें तो ये ताल्लुक़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे आसिम बिन उमर से बनता है। वो कुछ यूँ कि हज़रत आसिम की एक बेटी लैला की शादी बनु उमैया में अब्दुल अजीज़ इब्ने मरवान से हुई और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इन दोनों के बेटे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का पड़नाना कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अपनी वालिदा की तरफ से इनका शजरा हज़रत आसिम से होते हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। व्यूअर्स, अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल की बात की जाए तो आपकी नस्ल आपके सिर्फ एक बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से चलती है, जिनके कमो बेश 11 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। हज़रत अब्दुल्ला के बेटे ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला की नस्ल से बहावलपुर का फ़ारूकी ख़ानदान ताल्लुक़ रखता है। ये लोग अपने आप को 42वीं पुश्त में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद मानते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के एक और बेटे नासिर से तकरीबन 38 नस्लें आगे इंडियन हैदराबाद का फ़ारूकी ख़ानदान ताल्लुक़ रखता है और इसी ख़ानदान से इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूकी का जन्म हुआ, जिन्होंने हैदराबाद की जामिया निज़ामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। हज़रत अब्दुल्ला के बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला की नस्ल उत्तर प्रदेश के उमरी कला के इलाके में आबाद हुई, जिन्हें शेख फ़ारूकी ख़ानदान के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, उमरी कला के इलाके में हज़रत उमर की औलाद होने के साथ साथ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद भी पाई जाती है, जिन्हें अंसारी ख़ानदान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के इलाके अहमदपुर शर्किया में बसने वाले कुछ ख़ानदान सालिम बिन अब्दुल्ला की नस्ल से होने का दावा करते हैं, जिनका शजरा तकरीबन 43 पुश्तें पीछे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। व्यूअर्स, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद आज दुनिया में कहाँ पाई जाती है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकम्मल शजरा नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।